قیامت کی نشانی فتنوں کے طوفان۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قیامت سے پہلے اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کے مثل بہت سے فتنے ہوں گے۔ اس میں آدمی صبح کو مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں کے درمیان بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ لہٰذا تم ان فتنوں کے وقت اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا اور اپنی کمانوں کی تانتوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کو پتھروں سے کچل دینا، اور اگر کوئی تم کو قتل کرنے کے لیے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو تم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کے مثل ہو جانا۔ بحوالہ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو غیب کی خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دو نہیں بلکہ بہت سے ایسے فتنے اٹھیں گے کہ جس طرح اندھیری راتوں میں راستہ نہیں ملتا، اسی طرح ان فتنوں سے بچنے کا مومن کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، اور جس طرح اندھیری راتیں خوفناک اور ڈراؤنی ہوا کرتی ہیں اسی طرح وہ فتنے نہایت ہی دہشت انگیز اور بھیانک ہوں گے۔ ان فتنوں میں گمراہیوں کے پھیلنے کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن رہے گا مگر کسی ظالم کے دباؤ سے یا اپنی کسی نفسانی خواہش سے یا کسی گمراہ بددین کے بہکانے سے شام کو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی شام کو مومن رہے گا اور صبح کو فتنوں میں پڑ کر کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے ایسے خطرناک ہوں گے کہ ان فتنوں کے دور میں مومن کے لیے گوشہ نشینی اور اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھا رہنا بہتر ہوگا، کیونکہ جو جتنا ہی ادھر ادھر پھرے گا وہ اسی قدر زیادہ فتنوں کے طوفانوں میں پڑے گا، یہاں تک کہ جو بیٹھا ہوگا وہ چلنے والے سے کم فتنوں میں مبتلا ہوگا، اور جو چلتا ہوگا وہ دوڑنے والے سے کم فتنوں کا شکار ہوگا۔ ان فتنوں میں مسلمان آپس ہی میں جنگ و جدال کریں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ ان فتنوں کے اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جب مسلمان آپس ہی میں جنگ کرنے لگے تو تم ایسے وقت میں اپنی کمانوں کو توڑ ڈالنا اور اپنی کمانوں کی تانتوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تلواروں کی دھاروں کو پتھر سے کچل کر تلواروں کو کند اور گٹھل کر ڈالنا، تاکہ تم لوگ اس حرام جنگ میں نہ مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا ہاتھ مومنین کے خونوں سے رنگین نہ ہونے پائے۔ اور اگر مسلمان تمہارے گھر میں گھس کر تم کو بلا قصور قتل کرنے لگے تو تم اس وقت میں ایسا ہی کرنا جیسا حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابل اور قابل میں سے حابل نے کیا تھا جو قابل سے بہتر تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب قابل اپنی نفسانی خواہش کے جذبے سے اپنے بھائی حابل کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حابل نے یہ کہا کہ اگر تم ہاتھ بڑھا کر مجھ پر حملہ کرو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ظالم قابل نے اپنے بھائی حابل کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان فتنوں کے دوران تم کو بلا قصور قتل کرنے لگے تو تم شہید ہو جانا، مگر ہرگز کسی مسلمان کا خون نہ بہانا۔ اس حدیث کے بارے میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، تابعین اور عام علماء اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کی جنگ میں خود قتل ہو جائے مگر خود کسی مسلمان کو قتل نہ کرے۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ مسلمانوں کی دونوں جنگ کرنے والی جماعتوں میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، لیکن جس شخص پر یہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کی لڑنے والی دونوں جماعتوں میں سے فلاں جماعت حق پر ہے اور فلاں جماعت باطل پر ہے تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اہل حق کی مدد کرے اور اہل باطل سے جنگ کرے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ تم باغیوں سے بہرحال جنگ کرو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر،
تاریخ اسلام کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے فتنے گزشتہ زمانوں میں بھی پھیل چکے ہیں اور آئندہ بھی اس قسم کے فتنے قیامت سے پہلے اٹھتے ہی رہیں گے، اور یہ فتنہ تو آج بھی سمندر کی طرح اٹھتا اور بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے۔ گمراہوں اور بددینوں کی گمراہ کن تقریروں اور تحریروں سے یا نفسانی خواہشوں کے جذبات سے سینکڑوں ہزاروں مسلمان گمراہ ہو کر ملحد و بے دین اور کفار و مرتدین ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔